أصحابه أجمعين. أما بعد، وعن عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاری والمسلم. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال واضح ہے اور اسی طرح حرام بھی واضح ہے. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ چیزیں آتی ہیں. لا يعلمهن كثير من الناس، اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے. حلال اور حرام ہونے کی حیثیت سے تین چیزیں ہیں. ایک تو حلال ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے چاہے کسی بھی میدان میں ہو، کھانے کے تعلق سے ہو، تجارت کے تعلق سے ہو، کسی بھی میدان میں جو حلال چیزیں ہیں وہ اللہ نے واضح کر دیا ہے. اور اسی طرح جو بھی حرام کام ہیں قرآن مجید میں اللہ نے جس سے روکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کی کتابوں میں حدیثوں میں روکا ہے، یہ حرام چیزیں ہیں. یہ دونوں واضح ہیں، حلال اور حرام. اسی طرح مشتبہات، جو مشتبہات ہیں نہ حلال ہیں نہ حرام ہیں، اس کے تعلق سے انسان کو شک ہوتا ہے کہ یہ چیز یا تو حلال ہے یا تو حرام ہے. علماء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے کئی چیزوں میں، یہ چیز یا تو حلال ہو سکتی ہے یا تو حرام ہو سکتی ہے. ایسی چیزوں کو اپنانا نہیں چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چیزوں سے دور رہو. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو شبہات ہے، شک و شبہات کی چیزوں سے دور ہوتا ہے، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، گویا اس نے اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا. حلال اور حرام آپ کے سامنے ہیں، آپ جو ہے حلال کاموں کو کریں، حرام کاموں سے رک جائیں. متشابہات سے اگر آپ جو ہے پرہیز کر لیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے دین اور ایمان آپ نے بچایا. ومن وقع فی الشبہات، اور جو ان شبہات میں چلا گیا، وقع فی الحرام، گویا وہ حرام میں چلا گیا. اسی لیے جو شک و شبہات میں جو چیزیں آتی ہیں ان چیزوں کو کرنا، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا، یہ حرام کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ کبھی کبھار انسان جو ہے ایسی چیز کو اختیار کرتا ہے، دیکھنے میں تو حلال ہے لیکن وہ ایسی جگہ کھڑی ہے جہاں بالکل حرام نزدیک ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ حلال چیز کو اپنانے کی وجہ سے حرام میں چلا جائے گا. ایسے چیزوں سے دور رہنا بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. مثال دیتے ہوئے کہا کہ کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ، اس چرواہے کی طرح جو بکریوں کو چراتا ہے. حول الحمى، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جنگلوں میں ایک باڑ ہوتی تھی اور اس میں بادشاہ جو ہے اپنے آپ کی خاص زمین کر لیتے تھے، اس میں صرف جو ہے بادشاہ کے جو جانور ہوتے تھے وہ چرا کرتے تھے، اس کو حما کہتے ہیں. وہ حما کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا
کہ اس چرواہے کی طرح ہے جو چرانے کے لیے اپنے جانور جنگل کو لے جاتا ہے حول الحما، اور وہ جو یہ ہے بادشاہ کا جو یہ ہے باڑ ہے جس میں اس کے خاص جانور چرتے ہیں، خاص جانور پیتے ہیں پانی، اس کے قریب اس کے جانور چلے جاتے ہیں، یوشک ان یرتع فیہ، قریب ہے کہ وہ جانور جو ہے اس میں چلے جائیں۔ حالانکہ بادشاہوں کے پاس ان کے خاص ہوتے ہیں ریوڑوں کو پانی پلانے کی جگہ، اگر وہاں دوسرے جانور آ جائیں تو وہ بادشاہ جو ہے اس کو نہیں مانتے، ان کو جو ہے نکال دیتے وہاں سے۔ الا وان لکل ملک حما، اور ہر بادشاہ کا ایک جو ہے چراگاہ ہوتا ہے جہاں پر جانوروں کو چرایا جاتا ہے۔ الا وان حما اللہ محارمہ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چراگاہ ہے وہ کیا ہے؟ حرام چیزیں ہیں۔ اللہ کی جو چراگاہ ہے حرام چیزیں ہیں، ان حرام چیزوں کے قریب بھی نہ آنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے حلال سمجھے، قریب آتے آتے ایک وقت ایسا آئے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ جو ہے حرام چیزوں میں داخل ہو جائیں گے۔ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یاد رکھو، خبردار، تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا تمہارے جسم کا صحیح ہے تو سارا جسم صحیح رہے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، یہ دل ہے، یہ تمہارا دل اگر اچھا ہے تو سارا جسم جو ہے اچھا رہے گا، اگر دل تمہارا خراب ہو گیا تو سارے جسم کو وہ خراب کر دے گا، سارے جسم کو جو ہے بیمار کر دے گا۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جو حلال چیزیں ہیں اس کو اپنانا چاہیے، جو حرام چیزیں ہیں اس سے رکنا چاہیے۔ اگر آپ ایسے ہیں جو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ان دونوں میں اگر آپ فرق کر سکتے ہیں تو آپ اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو حلال اور حرام کو فرق نہیں کر پاتے، اور جو ہے ان کے پاس حلال بھی ایک ہی ہے حرام بھی ایک ہی پر، اور جو تجارت کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تجارت حلال ہے یا حرام ہے، جو کام کرنے جا رہے ہیں، جس قدم کو وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرا قدم جس چیز کی طرف جانب بڑھ رہا ہے، جس جانب جو ہے جس راستے کو اختیار کر رہا ہے، یہ راستہ یا حلال کا راستہ ہے یا حرام کا راستہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کو فرق کرنا آ گیا تو آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے حلال اور حرام میں فرق کرنا۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ حلال چیزوں کے پیچھے جانا چاہیے، حلال تجارت کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے زمانے میں حلال تجارت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کہیں نہ کہیں جو ہے تجارت میں، معاملات میں حرام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان کو فرق کرنا، احادیث کو پڑھنا، علماء سے جو ہے تجارت کے تعلق سے سوالات کرنا، کیونکہ تجارت کے اکثر مسائل میں جو ہے عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ مسائل کیا ہیں، آ کر علماء سے بات کریں، اور اسی طرح جو ہے علماء کے بیانات سنیں، تجارت کے تعلق سے، سود کے تعلق سے، ربا کے تعلق سے، رشوت کے تعلق سے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے آج ہمارے اندر یہ علم نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے ہمیں حرام تک لے جا سکتی ہیں، بڑے کبیرہ گناہ ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی گزارش ہے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو پاک اور صاف رکھے ساری بیماریوں سے، دل کی بیماریوں سے، اور نفاق کی جو علامتیں آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے ہم تمام کو دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔